مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئے ہم جھکیں اور دعا کریں۔ قدوس قدوس بحر بر کے خالق اور مالک زندہ جلالیہ آسمانی خدا، نہایت دل اور دل کی گہرائیوں سے خداوند پاک خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی، تاکہ خداوند پاک خدا ہم مل کر تیری پرستش تیری عبادت کریں اور تیرے زندہ کلام کو سیکھ سکے۔ خداوند دعا کرتا ہوں خداوند کلام پیش کرنے میں تو ہمارا ہادی اور رہنما بننا، اپنے پاک روح کے مسح سے خداوند مسح کر، تاکہ خداوند تیرے پاک روح میں ہو کر تیرے کلام کو پیش کرنے والا بن سکوں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آج کا ہمارا حوالہ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہم نے پڑھا۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے الوہیت مسیح پر کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ہم الوہیت کے مطلب کو دیکھتے ہیں کہ الوہیت کے مطلب کیا ہے۔ جب ہم الوہیت کے مطلب کو جانتے ہیں تو الوہیت کا مطلب ہے خدا بندی، ربانیت یا خدا کے برابر رتبہ۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں یا ان الفاظ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بائبل مقدس کو جب پڑھیں تو پرانے عہد نامہ میں ان کا متن یا ان الفاظ کے جس الفاظ سے یہ الوہیت لفظ نکلا ہے یا جس سے یہ کریٹڈ کیا گیا ہے، خداوند کے بندہ پولس نے یہ لفظ الوہیت بنایا ہے، یہ سارا متن پیچھے پرانے عہد نامے میں ملتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پرانے عہد نامہ میں خدا کے لیے، خدا کی ذات کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کی ذات کے لیے الوہی لفظ استعمال ہوا ہے، الہ لفظ استعمال ہوا ہے، الوہا لفظ استعمال ہوا ہے، الوہیم لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو خداوند کے بندہ پولس رسول نے ان سارے لفظوں کا مجموعہ جو ہے وہ الوہیت میں رکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری خداوند یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ ہمارا آج کا حوالہ بھی یہی ہے۔ 9ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم الوہیت کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو الوہیت کا لفظ اپنے اندر خود ہی اپنا معنی رکھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے خدا بندی۔ جیسے کہ پولس رسول نے ایک ہی لفظ میں وہ ان سارے لفظوں کو بیان کر دیا۔ تیسری بات اب ہم سیکھیں گے، پہلی بات ہم نے سیکھی الوہیت کا مطلب کہ خدا بندی ہے۔ اب ہم دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ الوہیت لفظ، دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ الوہیت کا لفظ کیسے مطلب کہ کریٹڈ ہوا۔ اب تیسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ بہت سے دنیا کے لوگ یا غیر اقوام کے لوگ کہتے ہیں کہ تم مسیح یسوع کو خدا کیوں کہتے ہو، کیونکہ بائبل مقدس شاید انہوں نے پڑھی نہیں یا انہوں نے ایسے حوالہ جات دیکھے نہیں۔ بہت سے ایسے علماء مسلمان یا مطلب غیر اقوام کے لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا یسوع مسیح کو خدا کیوں کہتے ہو۔ تو میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں کہ یہ پولس رسول ہی کہتا ہے یسوع مسیح کو خدا۔ تو یہ پولوسی نظریہ ہے۔ یہ مسیحت جو ہے مطلب آپ لوگ مسیحی نہیں بلکہ پولوسی ہیں، کیونکہ پولس کی تعلیم کو مانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ پولوسی نظریہ ہے یا کہ یہ بائبل کا نظریہ ہے جو کہ خداوند کے بندوں نے بیان کیا ہے۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تو کبھی نہیں اپنے منہ سے کہا کہ میں خداوند ہوں، میری پرستش کرو، یا کبھی اس کے شاگردوں نے تو ایسی تعلیم نہیں دی کہ یسوع مسیح خدا ہے، اس کی پرستش کرو۔ تو آئے میرے عزیزو، میرے ساتھ حوالہ دیکھیں۔
مقدس یعقوب کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، مقدس یعقوب کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ آئے میرے بھائیو، یہ بات بہت غور طلب ہے، وہ کوئی ایک شخص کو نہیں کہہ رہا بلکہ پورے سارے یہودیوں کو یا سب لوگوں کو کہتا ہے کہ آئے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال مسیح یسوع۔ آگے آیت کا اگر ہم آیت پڑھیں تو اس کا متن اور بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھنا ہے کہ مسیح یسوع کو خدا کہا گیا ہے۔ آئے میرے بھائیو، کیا لکھا ہے کہ آئے میرے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح۔ بات غور طلب ہے کہ یہ ذوالجلال لفظ اس نے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا۔ ذوالجلال کا مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو ذوالجلال کا مطلب ہے شان والا، شوکت والا، رہب والا، رتبے والا۔ ذوالجلال لفظ جو خداوند کے بندہ یعقوب نے استعمال کیا ہے وہ ایک شان والا یا رتبے والا لفظ ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں مقدس یعقوب کو تو وہ یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ پہلے وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ خداوند یسوع پر ایمان لے کے آیا تو اس نے کہا کہ آئے میرے بھائیو، خداوند ذوالجلال یسوع المسیح، مطلب کہ وہ خداوند کو یسوع مسیح کو خداوند کہہ رہا ہے۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ کیا یسوع مسیح کے شاگرد یہ یعقوب نے ہی کہا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا۔ مطلب اس کے کہنے کا مطلب کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ میرے عزیزو، تو خداوند کا بندہ یوحنا بھی اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک ہی یا دو ہی شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کہا؟ جب ہم پطرس کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا پطرس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ وہاں پر وہ لوگوں کو صلاح دے رہا ہے کہ مسیح کو خدا جان کر اپنے دلوں میں سمجھو، بلکہ وہاں پر لوگوں کو یہ صلاح دے رہا ہے کہ تم یسوع مسیح نہیں یا کوئی رسول نہیں یا کوئی نبی نہیں، بلکہ خدا جان کر اپنے دلوں میں اس کو سمجھو۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلے باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کو کلام کہہ رہا ہے، تو یہاں پر پطرس کہہ رہا ہے کہ مسیح کو خدا جان کر۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو خدا جاننا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب
اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ 22ویں آیت سے یہ اونول 33ویں آیت تک یہ مناظرہ چل رہا ہے، جہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 22ویں آیت کو لکھا ہے کہ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا کہ کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواڈول رکھو گے؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ مطلب وہ یہودی خداوند یسوع مسیح سے پوچھ رہے ہیں کہ تو مسیح ہے تو ہمیں صاف کہہ دے۔ تو یہاں پر سارا مناظرہ چلتا ہے۔ تو یسوع مسیح 30ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ پیچھے ان سے بحث چل رہی ہے کہ کون ہے تو، یا ہمیں صاف بتا دے کہ تو کون ہے۔ تو یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو جب یہ بات یسوع مسیح کہتا ہے تو یہودی یسوع مسیح کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب اب لوگ کہیں گے کہ وہاں سے پتھر کہاں سے آ گئے؟ تو جب یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودی بار بار یسوع مسیح کو مارنے کا پلان بناتے ہیں، یا ان کو ایسے پھنسانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پلان بنا کر وہ آئے ہیں اور یسوع مسیح کو مارنے کے لیے آئے ہیں، پھنسانے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ جب یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں تو انہوں نے یسوع مسیح کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا میرے اچھے کاموں کے سبب سے مجھے مارتے ہو؟ تو یہودیوں نے اسے کہا کہ ہم تمہارے اچھے کاموں کے سبب سے نہیں تمہیں مارتے، بلکہ کفر کے سبب سے مارتے ہیں۔ کفر اب کیا تھا دیکھیں تو کفر یہ تھا کہ یسوع مسیح نے خداوند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں پر کہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ باپ کو جب ہم دیکھیں تو باپ کون ہے؟ باپ الہ ہے، باپ الوہی ہے، باپ الوہا ہے، باپ الوہیم ہے۔ مطلب باپ خدا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، کہ یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ وہاں پر کیا تو فریسیوں نے پتھر اٹھا لیے اور سنسار کرنے لگے، کہتے ہیں کہ ہم تجھے ماریں گے، تو نے کفر بکا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر یسوع مسیح، یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ ایک ہی کوئی حوالہ نہیں، بلکہ ایسے بہت سارے بائبل مقدس میں حوالے ہیں جن میں یسوع مسیح نے کہا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اس کی 28ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب اور 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ جب یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح کو خدا جاننا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی نبی یا کوئی رسول جاننا ہے، ہمیں یسوع مسیح کو خدا جان کر اس پر ایمان لانا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو خدا اقرار کرنا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے۔
خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔ دعا کریں گے، سر عدیل سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں۔